Subscribe now and press the bell icon. Never miss. नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। नाज़रीन, कहा ये आज जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तोसी कर दी है। PTV सरकारी नशरियाती इदारा है, वो ये हेडलाइन चला रही है। उसके बाद जो निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी उन पे ये खबर चल रही है। और आज इस हवाले से ये जो अनाउंसमेंट है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने PTV पे शाम को लाइव अपने साथियों या कैबिनेट मेंबरान के साथ जो खिताब था उसमें उन्होंने ये बात कही है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने किस तरह कही है ये अलग एक मामला है। आज सारे दिन में इस्लामाबाद के हवाले से 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट्स ये है कि सारे सूबे गिलगित बल्तिस्तान AJ सारे वफाक की तरफ देख रहे थे, वफाकी हुकूमत की तरफ और उनकी कैबिनेट, वफाकी कैबिनेट की तरफ और जो कौमी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी तरफ के आज फैसला होना था कि मुल्क में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन है उसमें तोसी की जाए या नहीं की जाए। अब खबर तो ये चल रही है कि लॉकडाउन में तोसी हो गई है। भाई ये कैसी तोसी है, ये अभी तक मैं तो ये सोच रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना था कि स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो सिनेमा घर, ये बंद रहेंगे, ये इस वहाँ लॉकडाउन रहेगा। और बाकी सनतें उसके जो कैबिनेट मेंबर हैं जो उसको अभी नई जिम्मेवारी दे दी गई है अज़हर हमाद साहब को, उसने ये बताया कि किन किन सनतों को आज खोलने का फैसला किया गया। उसमें तामीराती शोबा हाई है, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मैदनियात इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ये बहुत सारी ऐसे समझें कि जो भी, और हाँ, खुद नोश की चीज़ें तैयार करने वाली बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी, बहुत और चीज़ें तैयार करने वाली ये सारी इंडस्ट्रीज आज से कल से खुल जाएंगी। जब ये सारी इंडस्ट्री कल से खुल जाएंगी, 5 एयरपोर्ट्स खुल जाएंगे, तो बाकी लॉकडाउन में रहा क्या। और दूसरी तरफ जो सिंध में ताजरान हैं उन्होंने ये इंदिया दिया है कि कल से वो जो कारोबारी जो सरगर्मियां वो शुरू करेंगे। उनका कहना था कि वो कल उसकी शुरुआत कराची से करेंगे और वहाँ जो भी उनकी सरगर्मियां हैं कारोबारी वो शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में, मेरे सोच समझ के मुताबिक लॉकडाउन को इनडायरेक्टली खत्म कर दिया गया है। उसके लिए 2 जो है वो हिकमत अमली 2 तरफी तैयार की गई। एक ये कि ताजरों को उकसाया जाए, उनको भड़काया जाए और उनके थ्रू सूबाई हुकूमतों पे ये दबाव डाला जाए कि वो सूबाई हुकूमतें मजबूर हों कि उनको जो कारोबारी सरगर्मियाँ खोलने की इजाज़त है। एक तो इससे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। बड़े शहरों में जब कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो छोटे देहातों में, छोटे शहरों में, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो शहर हैं वहाँ तक जो कारोबारी जो सरगर्मियाँ वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर होटल इंडस्ट्री वाले ये कहेंगे कि भाई हम मज़ीद भूखे नहीं रह सकते, तो वो खोलने के लिए आ जाएंगे। और उसको जो शहद एरिया जो मैं समझ रहा हूँ वो वफाकी हुकूमत एरिया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ऑलमोस्ट आज जो कराची के ताजरान हैं या दूसरे सूबों के जो ताजरान हैं बड़े शहरों के, उनको ये शह दी है कि वफाकी हुकूमत बहुत सारी सनतें खोल रही है तो ये भी जाके खोले। भाई लॉकडाउन में बाकी क्या रहेगा जब आपकी 10 से 12 मुख्तलिफ इंडस्ट्री सनतें वो खुल जाएंगी। जाहिर है वहाँ मजदूर काम करेंगे, मजदूर घरों के से जाने के लिए उनको कन्वेंस चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो वहाँ से घरों से जाएंगे इंडस्ट्री सनतों में, वहाँ काम करेंगे, शाम को उनके लिए वापसी चाहिए। और ये अगर सनतें देखी जाए, सीमेंट, गिलास इंडस्ट्री,
اور معدنیات اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری، تو بہت سارے ہزاروں لاکھوں مزدور ہیں جو کام کرتے ہیں. جب ان کی آمدرفت شروع ہو جائے گی اپنے گھروں سے انڈسٹری تک، ان کی واپسی، اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا استعمال ہوگا، تو باقی لاک ڈاؤن میں کیا رہے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگل سے اگر یہ، اور ہاں یہ بات ہے کہ تو اس کے ساتھ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بھی کھولنے کا اعلان کیا گیا، اس کے لیے اربوں روپے ایک جو ہے جو مراعات ہے یا ان کی مالی مدد ہے اس کا اعلان کیا گیا. اور کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے اور وزیر اعظم اور اس کے جو کابینہ ممبران کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایس او پیز بنائے گئے ہیں، اور یہ سارے جو ہے ہماری قوم ان ایس او پیز پہ عمل کرے گی. کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جس ڈگر پہ ہمارا معاشرہ ہم ہیں اس میں ایس او پیز پہ ہم نہیں چل رہے. یہاں تو اچھے خاصے نہیں چل پا رہے ہیں، تو عام لوگ ایس او پیز پہ کیا چلیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں گے مزدور، وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں گے، وہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنس رکھیں گے، اور وہاں جو کام کریں گے انڈسٹری میں وہاں سوشل ڈسٹنس رکھیں گے، وہ گلوز پہنیں گے، وہ اپنے فیس کو اس کو کور کریں گے. اگر نہیں تو پھر یہ ڈائریکٹ کہنا چاہیے کہ بھائی یہ لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم اس کے لیے جواز یہ دے رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک خطرناک کورونا وائرس ہے، موت ہے، اور دوسرے خطرناک بھوک ہے. یقینی طور پہ بھوک بھی کورونا سے کم نہیں ہے. جو غریب ہے، جس کو جو دہاڑی دار ہے، جو ڈیلی ویجرس ہے، وہ ریڈی والا ہے، اور جو روز کمانے والا ہے، اس کے لیے بہت ساری معاشی صورتحال تنگی ہے، لیکن زندگی سے تو زیادہ نہیں ہے. اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ شکر کریں کہ ہماری صورتحال یورپ جیسی نہیں ہے، برطانیہ جیسی نہیں ہے، امریکہ جیسی نہیں ہے، جاپان جیسی نہیں ہے. اور ہم نے جو تخمینہ لگایا تھا کہ ان دنوں تک پاکستان میں کورونا وائرس کے جو کیسز ہونے کا تخمینہ تھا وہ ابو 10,000 تھا، اور ان سے متاثر فوتیوں کا جو اندازہ تھا وہ راؤنڈ اباؤٹ 190 سے اوپر تھا. لیکن وہ تخمینے سے کیسز بہت کم ہوئے، فوتیاں کم ہوئی، تو اس لیے اطمینان کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دنیا کہہ رہی ہے، صحت شعبے کے جو ماہرین کہہ رہے ہیں، WHO کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے، تو کوئی چیزوں کو ایزی لینے کا وقت ابھی نہیں ہے. اب یہ دو صورت بنیں گی. ایک یہ کہ یہ انڈسٹریز کھل جائیں گی، اس کے بعد بڑے شہروں میں جو تاجر ہیں یہ وہ کاروباری سرگرمیاں شروع کریں گے. اب پھر عام لوگوں کے لیے ایک ہی راہ بچے گا، ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ خود اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، وہ محتاط رہیں، وہ سوشل ڈسٹنس کریں. اور دوسری بات جو آج میں یہ کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا کورونا وائرس روک تھام کے حوالے سے سو موٹو اس کا فیصلہ آ گیا ہے. اس میں 2-4 چیزیں جو ہیں مین چیزیں ہیں وہ کہی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، ان کو کھانا دیا جائے پراپر ٹائم پہ، اور ان کو جو پرسنل پروٹیکشن کٹس ہیں یا ایکوپمنٹس ہیں وہ فراہم کیے جائیں. جو آج ریٹن فیصلہ جاری کیا گیا اس میں وزیر اعظم کے جو صحت کے حوالے سے خصوصی معاون ہے اس کو ہٹانے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. کل اس حوالے سے ریمارکس دیے گئے اور الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے اس کو بہت سارا اچھالا، لیکن آج ریٹن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اس کو کوئی ذکر نہیں. وفاقی حکومت کو بھی کوئی زیادہ کوئی نہیں چھیڑا گیا اس فیصلے میں. پنجاب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ امید ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے بہتر اقدامات کرے گی. ہاں تھوڑا سندھ پہ ہاتھ سخت ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ سندھ حکومت جب ریسپانس کرے گی تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے کراچی کے 11 یونین کاؤنسل کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے جو انتظامی جو حکم تھا سندھ حکومت کا اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا.
اور کہا گیا کہ وہ بغیر کسی حکمت عملی اختیار کیے یہ فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے وہ سندھ حکومت رپورٹ پیش کرے۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی طرف سے 8 ارب روپے کی جو راشن کی تقسیم کی گئی اس پہ بھی جو ہے وہ تشویش نہ کہیں تو کم سے کم عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی بھی دستاویز، کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے وہ رپورٹس مانگی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد، پنجاب اور جو سندھ ابھی بھی کورونا کے حوالے سے خطرے موجود ہیں، تو احتیاطی تدابیر سخت کیے جائیں لوگوں کو۔ اور ہاں میں یہ بھی بتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سندھ میں لوگ جو سہولیات کی عدم فراہمی پہ احتجاج کر رہے ہیں، تو سندھ حکومت کے حوالے سے فیصلے میں اگر کچھ زیادہ ہی کنسرنس اگر شو کی گئی ہے تو وہ سندھ حکومت کے اقدامات کے حوالے سے شو کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو آنے والی پیشی ہے اس سے پہلے اس پہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومتیں ہیں، کہ وہ رپورٹس پیش کریں گے کورونا کے تحفظ کے حوالے سے، لوگوں کو بچانے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس آج کے لب لباب میں جو پروگرام یہ ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ بہت سارے جو میڈیا آؤٹ لیٹس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی لاک ڈاؤن کو آج وفاقی حکومت کی طرف سے ختم کرنے کی شروعات کی گئی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اس کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے۔